بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذوقار، آج کا ہمارا موضوع جنت اور دوزخ ہے۔ حضرات گرامی، جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اس کا جواب یہ ہے، جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ جنت جنن سے بنا ہے، بمعنی چھپنا، اس لیے دیوانگی کو جنون اور پیٹ کے بچے کو جنین کہتے ہیں۔ فرمایا ڈھال کو جنہ اور آتشی مخلوقات کو جنات، اور اسی طرح فرمایا تاریکی کو جن کہتے ہیں۔ جنت کے معنی ہوئے چھپا ہوا باغ، چونکہ وہ باغ دنیا والوں کی نگاہ سے چھپا ہے، یا اس باغ کے درخت ایسے گھنے ہیں کہ وہاں کی زمین نظر نہیں آتی، لہذا اس وجہ سے اس کا نام جنت ہے۔ احباب ذوقار، سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوزخ کو جہنم کیوں کہتے ہیں؟ حضرت گرامی، یہ لفظ عجمی ہے، اصل میں چاہ نم تھا، یعنی گہرا کنواں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اسلامک چینل 7080 کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا کر اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اسلامی بیانات سننے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ چونکہ وہ نہایت گہرا مقام ہے اور گویا آگ کا کنواں ہے، لہذا جہنم نام ہے۔ حضرت گرامی، یہ جنت اور دوزخ پیدا ہو چکے ہیں یا بعد قیامت پیدا ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنت اور دوزخ پیدا ہو چکے ہیں، اور فرمایا کہ وہاں ہی پہلے آدم علیہ السلام رہے، وہاں ہی آج ادریس علیہ السلام اور شہداء کی روحیں رہتی ہیں۔ فرمایا وہاں کی ہی کھڑکی مومن کی قبر میں کھلتی ہے، اور وہاں کی ہی سیر حضور نے معراج میں فرمائی، وہاں کا ہی پانی حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو پلایا، اور وہاں کے پانی سے ہی نیل اور فرات جاری ہیں۔ فرمایا جہنم سے دنیا میں آگ آئی، جو دنیا میں آگ آئی ہے یہ جہنم سے آئی ہے۔ حضرت گرامی، فرمایا اتنا پہلے انہیں پیدا کیوں فرمایا؟ اللہ رب العزت تو کن فرماتے وہ پیدا ہو جاتا، لیکن قیامت تک یہ پیدا فرمانے کا مقصد کیا ہے کہ دنیا کی تخلیق سے ہی انہیں پیدا فرما دیا؟ فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح دنیاوی مثال ہے کہ حکومت کے دفاتر، کوئی بھی دفتر حکومت کا لے لو، کوٹھیاں، جیل خانہ اور اسی طرح پھانسی گھر پہلے ہی تیار کر لیے جاتے ہیں۔ فرمایا اس کا انتظار نہیں ہوتا کہ کوئی چور پکڑ کر آئے تو جیل بنائی جائے گی، اور اسی طرح جنت اور دوزخ سے آج بھی کام لیا جا رہا ہے۔ فرمایا جنت کے کام اوپر بتا دیے گئے کہ وہ ٹھنڈک پہنچاتی ہے، اور دوزخ کی آگ دنیا میں کام کر رہی ہے۔ دوزخ ہی سے موسم بنتے ہیں کہ اوپر کی سانس سے سردی، باہر کی سانس سے گرمی وغیرہ۔ اور اسی طرح فرمایا سوال پیدا ہوا کہ سردی گرمی تو سورج لے آیا اور اس کا خزانہ جہنم ہے، وہاں سے کرنٹ سورج میں آ رہا ہے، سمندر میں کہاں سے؟ سمندر پانی کا خزانہ ہے، خزانے میں روپیہ رہتا ہے، بنتا نہیں ہے۔ فرمایا ٹیکسال میں ایسے ہی سورج نور اور گرمی گویا خزانہ ہے، مگر اس کا کارخانہ دوزخ وغیرہ ہے۔ جب جنت دوزخ اتنے عرصے سے پیدا ہو چکے تو اب تک وہاں کی ہر چیز پرانی ہو گئی ہوگی۔ فرمایا حوریں بڑھیا ہو چکی ہوں گی۔ ایسی جنت کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہیں؟ حضرت گرامی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ زمانی چیز پرانی ہوتی ہے، جو زمانی چیز ہوتی ہے فرمایا وہ پرانی ہوتی ہے، اور جو زمانہ سے دور ہو وہ کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ آپ کا جسم پرانا ہو کر بڈھا ہو جاتا ہے، مگر روح کبھی بڈھی نہیں ہوتی، وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ چاند، تارے، سورج لاکھوں برس کے ہیں، مگر نہ پرانے ہوئے نہ ان کے نور میں کوئی کمی آئی۔ فرمایا کہ ایسے ہی جنت زمانے سے ورا ہے، لہذا ہر وقت یکساں ہے، ایک برابر ہے۔ حضرت گرامی، سوال پیدا ہوا وہاں کی نہریں اور نہروں کی چیزیں، دودھ، پانی، شہد وغیرہ خراب ہو چکا ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے، فرمایا بگڑنا اور خراب ہونا ان چیزوں میں ہوتا ہے جو مخلوق کی حفاظت میں ہوں یا دے دی گئی ہوں۔ فرمایا کیونکہ جب محافظ انسان خود فانی ہے
تو اس کی حفاظت اور محفوظ چیز دونوں فانی، جس کا محافظ رب ہو، اور اس کا بگڑنا سڑنا، کیا سمندر خواہ میٹھا ہو یا کھاری، اس کا پانی لاکھوں برس کا ہو، لہٰذا نہ بگڑا نہ خراب ہوا۔ قرآن رب کی حفاظت میں ہے، اس وجہ سے نہ بگڑا اور نہ ہی خراب ہوا۔ حضرات گرامی، سوال پیدا ہوا کہ جنت میں حوریں کیوں رکھی گئی ہیں؟ بیویاں اولاد کے لیے ہوتی ہیں، جب وہاں اولاد نہیں تو حوروں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات گرامی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیوی صرف اولاد کے لیے نہیں بلکہ مرد کی خدمت اور دل بستگی، گھر کی آبادی، رونق اس کا اصل مقصود ہے۔ اصل مقصود ہے۔ بہت لوگ اولاد سے گھبراتے ہیں مگر بیوی رکھتے ہیں۔ بڑھاپے میں جب اولاد سے نا امیدی ہو جائے تب بھی بیوی رکھی جاتی ہے۔ حوریں خدمت اور رونق کے لیے ہوں گی، حوریں خدمت کے لیے اور رونق کے لیے ہوں گی۔ اب آپ اسی وقت سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں اولاد، سلطنت، فوج، روپیہ، پیسہ کچھ بھی نہیں، لہذا وہاں کی نعمتیں ناقص ہیں، وہاں کی نعمتیں ناقص ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیزیں دنیا میں نعمتیں ہیں، یہ چیزیں دنیا میں نعمتیں ہیں۔ فرمایا جنت میں مصیبت اولاد دنیا میں اس لیے نعمت ہے کہ موت سامنے ہے، سلطنت فوج اس لیے نعمت ہے کہ دشمن کا خطرہ ہے، روپیہ پیسہ اس لیے نعمت ہے کہ ہمارے پاس ضروریات زندگی موجود نہیں، پیسے سے خریدی جائیں گی، چونکہ وہاں موت نہیں، وہاں موت نہیں لہٰذا اولاد نہیں، فساد نہیں لہٰذا سلطنت نہیں، فوج نہیں لہٰذا ناداری نہیں، پیسہ نہیں لہٰذا روپیہ نہیں۔ حضرات گرامی، تو سوال پیدا ہوتا ہے جنت کے طبقات 7 ہیں اور دوزخ کے طبقے 8 کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ جنتی بھی مختلف درجات کے ہیں اور دوزخی درجات بھی مختلف کے ہیں۔ فرمایا جنتی لوگوں میں پیغمبر اور عام مومنین یکساں نہیں ہو سکتے، یکساں نہیں ہو سکتے، ایسے ہی دوزخیوں میں ابو جہل اور دیگر عام کفار یکساں برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا جیل میں بعض A کلاس کے قیدی ہیں، بعض B کلاس کے قیدی ہیں، بعض C کے، لہذا وہاں تینوں درجات تیار کیے گئے۔ تو فرمایا سوال پیدا ہوا کہ جب دوزخ میں آگ کا عذاب ہے، دوزخ میں آگ کا عذاب ہے تو اس کے بعض طبقے ٹھنڈے کیوں ہیں اور ان میں ٹھنڈک کہاں سے آئی؟ ان میں ٹھنڈک کہاں سے آئی؟ حضرات گرامی، اس کا جواب یہ ہے کہ دوزخ کی گرمی بھی آگ سے ہے اور سردی بھی آگ سے ہے، گرمی بھی آگ سے ہے، سردی بھی آگ سے ہے۔ فرمایا قرب سے تو گرمی ہے اور دوری سے سردی ہے۔ جیسے دنیا میں سورج کے قرب سے گرمی کا موسم بنتا ہے اور اس کی دوری سے سردی کا موسم، ایسے ہی خط و استوا کی اور دیگر ممالک کی نزدیکی اور دوری سے ہے۔ اب اسی وقت سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ میں انسان کے سوا دوسری مخلوق بھی جائیں گی یا نہیں؟ جنت میں اور مخلوق بھی رب کی پیدا کردہ جائے گی یا نہیں؟ فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ جنت صرف نیک انسانوں کے لیے ہے اور دوزخ انسانوں اور جنات کے لیے ہے۔ فرمایا ہاں، دوزخ میں کفار کے باطل معبود، پتھر، درخت، سورج بھی جائیں گے مگر عذاب پانے کے لیے نہیں بلکہ کافروں کو عذاب دینے اور اپنی بے بسی ظاہر کرنے کے لیے۔ حضرت گرامی، سوال پیدا ہوا کہ دوزخ میں فرشتے ہوں گے یا نہیں؟ اگر ہوں گے تو انہوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ ہاں، اگر وہ دوزخ میں فرشتے ہوں گے تو فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، انہوں نے کیا گناہ کیا؟ حضرت گرامی، اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے دوزخ میں ہوں گے مگر عذاب پانے کے لیے نہیں بلکہ دوزخیوں کو عذاب دینے کے لیے۔ جیسے جیل میں پولیس کے سپاہی یا جیلا اور داروغہ جیل میں رہتے ہیں، اور اسی طرح فرمایا کہ وہ سزا دینے کے لیے ہوتے ہیں، سزا پانے کے لیے نہیں۔ حضرت گرامی، سوال پیدا ہوا شیطان بھی اگر دوزخ میں گیا تو اسے عذاب کیا ہوگا؟ وہ جن ہے، آگ کی پیدائش ہے، آگ کو آگ سے کیا تکلیف؟
آگ کو آگ سے کیا تکلیف ہے؟ حضرات گرامی تو اس کا جواب یہ ہے کہ آگ کو آگ سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، جیسے اگر کوئی آپ کے سر میں مٹی کا ڈھیلا یا اینٹ مارے تو آپ کو زخم پہنچ جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی مٹی ہے اور آپ بھی مٹی کے ہیں، انسان بھی مٹی کا بنا ہے اور جو چیز ڈھیلا مارا گیا ہے وہ بھی مٹی کا بنا ہے، لیکن انسان کو تکلیف ہوئی، اس وجہ سے شیطان کو بھی تکلیف ہوگی۔ حضرات گرامی سوال پیدا ہوا کہ فرشتوں کو جنت میں کیوں نہیں ملتی اور وہ بھی تو بڑے عابد ہیں؟ فرشتوں کو جنت کیوں نہیں ملتی؟ وہ بھی تو بڑے عابد ہیں۔ فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے پاس نفس نہیں ہے، ان کے پاس نفس نہیں ہے، لہٰذا انہیں عبادت میں کچھ تکلیف نہیں ہے، ان کے لیے عبادت ایسی ہے جیسے ہمارے لیے سانس لینا، ہاں ثواب عبادت ہوتا ہے نہ کہ عادت کا۔ فرمایا جزا کے لیے جنت میں پہنچانے والی چیز نفس امارہ ہے جب اس کے منہ میں شریعت کی لگام ہو۔ حضرات گرامی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنات کے پاس تو نفس ہے، پھر ان کے لیے جنت کیوں نہیں کہ ان سے جو پرہیزگار ہوں وہ جنت میں جائیں گے؟ ہاں تو ان کے پاس تو نفس ہے۔ فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ عقل اور نفس دونوں کے ساتھ جو عبادت ہو وہ جنت میں پہنچائے گی۔ گندے کھاد اور پاک پانی سے مل کر کھیت میں پیداوار ہوتی ہے، کنویں میں گندم پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہاں گندا کھاد یا خشک زمین نہیں ہے۔ فقط زمین میں بغیر بارش کھیت نہیں اگتا کیونکہ وہاں پانی کی تری نہیں ہے۔ حضرات گرامی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر نیک جنات کا انجام کیا ہوگا؟ جو نیک جنات وغیرہ ہیں تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو جانوروں کا انجام ہے کہ انہیں مٹی کر دیا جائے گا، حکم ہوگا کونو ترابا، عذاب سے بچ جانا ہی ان کا ثواب ہے، عذاب سے بچ جانا ہی ان کا ثواب ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ جب جنت والوں کے لیے ہمیشگی ہے تو آدم علیہ السلام وہاں سے کیوں آ گئے؟ آدم علیہ السلام جنت سے باہر کیوں آ گئے؟ حضرت گرامی تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب مومن جزا پانے کے لیے وہاں پہنچے گا تب اس کے لیے ہمیشگی ہوگی۔ آدم علیہ السلام کا وہاں ٹریننگ دینے کے لیے تھا تاکہ وہاں کی بناوٹ دیکھ کر زمین کو ایسے ہی آباد کریں۔ حضور علیہ السلام کا وہاں معراج میں تشریف لے جانا سیر یا معائنہ کے لیے تھا، لہذا وہاں سے واپسی ہو گئی۔ اللہ کریم ہم سب کو جنت کی وہ معوجات نصیب فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو جنتی بنائے اور دوزخ سے پناہ مانگنے کی، جو دوزخ سے نجات عطا فرمائے، جو کچھ بیان کیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔